ڈیئر فیلوز، یہ یورپ کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم رومن امپائر سے شروع ہوئے تھے اور رشین ریولوشن تک آئے تھے، اور اس کے اندر ہم نے ریناسانس، ڈارک پیریڈ، اس کے بعد ریناسانس، ورلڈ وار ون اور پھر رشین ریولوشن کو اس کے حوالے سے امپارٹنٹ MCQs اور ان کا جو انٹروڈکشن تھا وہ دیکھا تھا۔ اب اس ویڈیو کے اندر ہم ورلڈ وار ون، ورلڈ وار ٹو، کولڈ وار، نیٹو، سینٹو اور سیٹو، ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے، اور یہ یورپین ہسٹری کی ہماری آخری ویڈیو ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو ورلڈ وار ون کا پیریڈ ہے یہ 1914 سے شروع ہوتا ہے اور 1918 تک جاتا ہے۔ یہ الائڈ پاورز اور سینٹرل پاورز کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور جو الائڈ پاور کو لیڈ کر رہے تھے وہ فرانس کے تھے رابرٹ نیویلے، اور جو سینٹرل پاور کو لیڈ کر رہے تھے وہ جرمنی کے تھے ولہیلم ٹو۔ باقی جو الائڈ پاورز تھیں ان میں شامل تھے فرانس، UK، اور جو ہے وہ رشیا اور US، اور جو سینٹرل پاور تھی ان میں جرمنی تھا، اس کے ساتھ آسٹریا اور جو ہے وہ ہنگری تھے، آٹومن امپائر تھی، اٹلی اور بلغاریہ تھے۔ اب ظاہر اس کی جو شروع ہوئی تھی یہ جنگ، یہ اساسینیشن آف آرچ ڈیوک فرانس فردینینڈ جو کنگ تھے آسٹریا کے، ان کی ڈیتھ سے یہ شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے فرانس کے سٹی ورسیلز کے اندر جو ہے ایک ٹریٹی ہوا تھا جس کو ٹریٹی آف ورسیلز کہتے ہیں، جو جرمنی نے یوں سمجھیں کہ سرنڈر کیا تھا الائڈ پاورز کے سامنے، اور جو ہے یہ جون 28 1919 کو جو ہے وہ سائن کیا گیا تھا، جون 28 1919 کو، اور افیکٹو ہوا تھا جنوری 10 1920 کو، جنوری 10 1920 کو۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ورلڈ وار ٹو کی طرف۔ یہ شروع ہوتی ہے 1939 سے 1945 تک، اور یہ بھی الائڈ پاورز ورسل ایکسس پاورز کے درمیان ہوتی ہے۔ اب الائڈ پاور یہاں پہ کون سی تھی؟ UK تھا، اور اس کے علاوہ US تھا اور سوویت یونین، اور ادھر سے جو ایکسس پاورز تھی وہ جرمنی ہے، اٹلی ہے اور جاپان ہے۔ اب UK کا جو بندہ تھا اس کا نام چرچل تھا، ونسٹن چرچل، اور جو سوویت یونین کا بڑا مشہور بندہ جوزف اسٹالن تھا، اور US کا جو تھا وہ FD روزویلٹ تھا، اور اسی طرح جو جرمنی ہے اس کا جو ہے وہ ہٹلر تھا، اور اٹلی کا جو ہے وہ مسولینی تھا۔ جاپان کا ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ میں کمنٹ سیکشن میں بتا دوں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ 6 اگست 1945 کو 8:15 پر 8:15 بجے لٹل بوائے نامی ایٹم بم تھا جو ہیروشیما کے اوپر ڈراپ کیا US نے، اور پھر 9 اگست 1945 کو فیٹ مین نامی تھا ایٹم بم جو ناگاساکی سٹی کے اوپر ڈراپ کیا US نے۔ پھر آتے ہیں کولڈ وار کی طرف، تو یہ 1947 سے لے کر 1991 تک کا پیریڈ ہے۔ یہ ایک اکانومک اور پولیٹیکل وار تھی جو کیپٹلسٹ US یا کیپٹلسٹ کنٹریز کی طرف سے تھی سوشلسٹ USSR پر آفٹر دی ورلڈ وار ٹو۔ اس وار کے دوران جو جرمنی تھا وہ ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائڈ ہوا، جو ایسٹ حصہ تھا وہ کمیونسٹ تھا اور رشیا اس کو سپورٹ کرتا تھا، جو ویسٹ تھا وہ جو ہے وہ کیپٹلسٹ تھا اور اس کو سپورٹ کرتا تھا ویسٹرن پاورز۔ ایسٹ جو جرمنی ہے اس نے برلن وال بنائی 1961 کے اندر، اور جو سوویت یونین کولیپس کے قریب تھا تو 1999 کے اندر میخائیل گورباچوف نے اس کو کھول دیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ تھے وہ ایسٹ سے ویسٹ جرمنی کی طرف، کیونکہ ویسٹ لبرل تھا تو لوگ کمیونسٹ کے ظلم سے نکل کر ادھر جاتے تھے۔ اب نیٹو کو دیکھتے ہیں، تو نیٹو جو ہے ایبریویشن ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا، اور اس کو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی یا واشنگٹن ٹریٹی کہتے ہیں، جو اپریل 4 1949 کو سائن کیا گیا تھا۔
किस ने साइन किया था? ये वर्ल्ड वार 2 के बाद जो वेस्टर्न पावर्स थी उन्होंने काउंटर वेट के तौर पर ये बनाया, जो ईस्ट जर्मनी के अंदर या ईस्ट यूरोप के अंदर जो सोवियत यूनियन की फोर्सेस थी उनको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक अलायंस बनाया। इसके 31 मेंबर हैं, बल्कि अभी तो 32 हो गए होंगे। और इसको फिनलैंड और स्वीडन ने 2022 के अंदर अप्लाई किया। फिनलैंड को 2023 के अंदर वो मिली जो है मेंबरशिप, और स्वीडन को 2024 के अंदर मिली। इसका जो हेड क्वार्टर ये ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, और ये एक कलेक्टिव डिफेंस जो है वो अलायंस है। अब जैसे नेटो बनता है तो उसके बाद एक सीटो बनता है। ये साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1954 के अंदर बनाई गई थी कि कम्युनिस्ट रिजीम जो है वो साउथ एशिया में ना फैले, लेकिन ये 1977 के अंदर ये ख़त्म हो जाता है जैसे ही वियतनाम वार ख़त्म होती है USA की। उसके बाद सेंटो है, ये सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1 साल बाद 1956 के अंदर जो है वो 1955 के अंदर बनता है, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के अंदर सोवियत को रोकने के लिए। लेकिन इसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, लेकिन ये ख़त्म हो जाता है 1979 के अंदर जैसे ही ईरान का इनकलाब आता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट हम एक बनाएंगे मुफस्सल किस्म की वीडियो जिसके अंदर यूरोप कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी को डिस्कस करें।